قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے عزیز دوستوں، پریس کے ساتھیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ بھی آپ کو جب بھی کال کیا ہے تو آپ لوگ اتنی تعداد میں جو ہے نا آپ دوست ہمارے پاس آئے ہیں۔ آج بنیادی طور پہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سینئر قیادت کا اجلاس تھا، اور اس میں ہمارے پروونشل کوآرڈینیٹر جناب صدر الدین شاہ صاحب اور زین شاہ صاحب ہمارے ایس یو پی کے صدر، مظہر راہوجو صاحب ہمارے قومی عوامی تحریک کے پلیجو صاحب کی جماعت کے ہمارے ریپرزینٹیٹیو، ہمارے ایم پی اے یہاں پہ جو ہیں سندھ اسمبلی کے اندر شیر مہر صاحب، نند کمار صاحب، رزاق رحیمو صاحب اور ڈاکٹر رفیق صاحب، یہ سب یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، اور کچھ دوستوں سے ہمارا فون پہ بھی رابطہ رہا، اور اس حوالے سے جی ڈی اے کے آج کے اجلاس میں قومی جو ہماری صورتحال ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا، جو ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر جو یہ سینسس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہماری آپس میں مشاورت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی جی ڈی اے نے اپنی جو تنظیمی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا، اور جس میں کہ ہماری جو آنے والے دنوں میں جو تنظیم ہماری آگے بننے جا رہی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا تمام اضلاع کے اندر کوآرڈینیٹرز مقرر کر کے، اور اب ان کی کمیٹیز بنا کے اور سندھ کے اندر باقاعدہ ایک بھرپور انداز میں ایک جو عوامی رابطہ مہم کہہ لیں اس کو انشاء اللہ ہم جلدی شروع کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ اس وقت جو ملک کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی ایک اپنی اس پہ پوزیشن ہے، اور اس وقت اگر آپ اسمبلی کا جائزہ لیں تو یہ جتنی بھی پارٹیاں وہاں اقتدار میں بیٹھی ہوں تو سب سے پہلے تو اس اسمبلی کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا۔ ہم تو یہی سنتے تھے کہ جی یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے، یہ ان الیکٹڈ اسمبلی ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور مختلف باتیں جو ہے نا پارلیمنٹ کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے رہے، جنہوں نے اس پارلیمنٹ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس کو القاب دیے، آج وہ سب سے زیادہ جو ہے نا پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں۔ میری نظر میں آئین کے اعتبار سے کوئی ادارہ سپریم نہیں ہوتا۔ 73 کا آئین ایک جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کے اندر جو ہے نا ایک بیلنس قائم کرتا ہے۔ آپ کی ایک کیئرنگ ایگزیکٹو ہونی چاہیے، آپ کی ایک سورن پارلیمنٹ ہونی چاہیے، اور آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو حملے اس وقت جوڈیشری کے اوپر ہو رہے ہیں یہ کسی بھی طور پر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ یقیناً اتحاد میں تھے، لیکن پی ٹی آئی سے ہمارا ایک اختلاف ضرور ہوا کہ جب تمام ان کے الائنس ان کو چھوڑ کے چلے گئے، جی ڈی اے ایک واحد الائنس تھا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور جب وہ حکومت سے بھی باہر تھے تو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس واحد الائنس ہے جس نے اس حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ باقی تمام جتنے بھی ان کے الائنس تھے وہ چھوڑ کے حکومت میں چلے گئے، اور آج بھی ہمارے 3 ممبران وہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، جناب غوث بخش مہر صاحبہ، اور ہماری بہن سائرہ بانو بڑی ایکٹیولی اپنا وہاں اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، اور باوجود اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں پہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹینڈ ہے جی ڈی اے کا۔ جی ڈی اے سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو معاشی چیلنجز ہیں وہ اب سب پیچھے پسے پشت رہ گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف آج 1 سال گزر چکا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ آپ کی نہیں ہو پا رہی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آج پاکستان کے جو بگڑے ہوئے معاشی صورتحال ہے، جو بالکل وگرگوں صورتحال ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ جو معاشی حوالے سے غریب قصہ چلا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آٹے کا بھاؤ جو ہمیں سندھ میں بتایا گیا تھا، یہاں پہ ہمارے جو اسمبلی کے ممبران بیٹھے ہیں،
ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 65 روپے پہ آٹا ہم دیں گے سندھ کے اندر. آج وہ پہلے 65 کے بجائے ہوا 95, اور پھر 95 کے بجائے آج 200 روپے پہ بھی آٹا آپ کو نہیں مل رہا کہیں پہ بھی. اور ابھی تو نئے کراپ کی جو فصل اٹھنی ہے اس کی جو قیمت آنی ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں آٹا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. سندھ کو تو خیر یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فری آٹا بانٹیں, لیکن پنجاب اور کے پی کے اندر جو فری آٹا بانٹا گیا اس کے نتیجے میں جو کچھ وہاں ہوا ہے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے لوگوں کی جس انداز میں ان کی جو تضحیک کی گئی, جس انداز میں حکومت نے تضحیک کی اب لوگوں کی, جس انداز میں خواتین کے ساتھ جو کچھ وہاں ہوا, جس انداز میں جو غریب غربا جو آٹا لینے گئے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو آج پاکستان کے اندر کسی بھی طور پہ کوئی بھی حکومت جو ہے کام نہیں کر رہی. سندھ کے اندر 15 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت چل رہی ہے, لیکن 15 سال کے اندر اس صوبے کی جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. آج میں ان سے بالکل پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر کوئی ایک چیز ہمیں بتا دیں 15 سال کے اندر کہ یہ سندھ کے اندر ہمیں چیز ملی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم جو ہے حکومت کرتے ہیں, آگے ہم توقع رکھتے ہیں. کوئی ایک نشان سندھ میں کہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. شہر کے شہر برباد ہو چکے ہیں, تباہ شہر ہیں ہمارے. آپ کراچی سے شروع کریں کشمور تک چلے جائیں, آپ حیدرآباد سے شروع کریں اباڑوں تک چلے جائیں. کوئی ایک شہر آپ نے جو سراب نہیں چھوڑا جہاں پہ کوئی ڈرینیج صحیح ہو, جہاں پہ جو ہے کوئی پانی لوگوں کو مل رہا ہو, جہاں پہ ہماری کوئی شاہراہیں درست ہو. ہر جگہ ایک تباہی کا اور ایک معاشی تباہی کا عالم ہے. اور آج غریب جس طریقے سے سیلاب کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور سیلاب کے بعد جس انداز میں کہتے ہیں جی ہم سولر, ہر گھر کو سولر, زرداری صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم ہر گھر کو سولر پینل دیں گے. اور بھائی 5 لاکھ گھر تو آپ نے بنائے نہیں. ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ سیلاب کے بعد 5 لاکھ گھر آپ نے بنانے تھے, گھر بنے نہیں. سولر پینل پہ آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لوگوں کو لگا دیا کہ ہمیں سولر پینل ملیں گے. تو یہ تباہی اور بربادی جو ہوئی ہے, اب یہ اس کا شاخسانہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے سندھ کے اندر. سینسس کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2017 کا جو سینسس تھا وہ اپنی جگہ یقیناً ایک کنٹروورشل سینسس تھا, لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ جی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اس کے بعد جس انداز کے اندر اب یہ دوبارہ سینسس شروع ہوا اس میں لگتا ایسے ہے کہ سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کیٹیگوریلی اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ سندھ متحد ہے, سندھ ہر لحاظ سے ایک ساتھ کھڑا ہے. اور جس انداز میں یہ تفریق پیدا کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی حکومت اس کے اندر انوالوڈ ہے. آج آپ جناب یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے. پہلے تو ہم کہتے تھے جی عمران خان کی گورنمنٹ ہے تو ہم کیا کریں. آج تو حکومت آپ کی وجہ سے کھڑی ہے جناب. محترم زرداری صاحب, آپ نے یہ جو نو کانفیڈنس موشن آپ نے موو کیا, آپ آج وڈرا کر جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی. آج آپ سندھ اسمبلی کو توڑیں, نئے الیکشن ہو جائیں گے. آپ جان بوجھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سندھ کے اندر وہی صورتحال پیدا کرنے جا رہے ہیں جو 2013 کے اندر آپ نے لوکل گورنمنٹ بل کے اوپر کی. آپ سندھ کے اندر وہی دوبارہ صورتحال پیدا کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے 2013 کے اندر ڈویژن پیدا کر کے کراچی کو الگ کر دیا اور انٹیریئر سندھ کو الگ کر دیا. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, سائیں صدرالدین شاہ صاحب, سائیں زین شاہ صاحب, پلیو صاحب, جتنی بھی ہماری مرزا خان صاحب ہماری لیڈرشپ ہے, علی گو خان مہر صاحب, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب, میں تمام کی طرف سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کسی بھی طور پہ سندھ کا یہ بٹوارہ نہیں ہونے دے گی. اس وقت بھی ہم نے ریزسٹ کیا تھا, 2013 میں بھی پیر صاحب پگارا نے اس چیز کو ریزسٹ کیا تھا, اور آج بھی ہم اس بات کو ریزسٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باز آ جائیں, سندھ کی یہ تفریق جو پیدا کی جا رہی ہے اس تفریق کو مزید مت بڑھائیں. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, میں کسی سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر باقاعدہ ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے. اور مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بالکل یہ توقع نہیں تھی, جماعت اسلامی سے بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کراچی کے اندر جو ہے نا اس قسم کا جو ہے نا نفرت صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کہ آپ اس بالکل سینسس فری ہونا چاہیے, فیئر ہونا چاہیے. اگر 2027 میں ہوتا بہتر تھا, اس لیے کہ 2017 کے بعد 10 سال کے بعد سینسس 2017 میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اس کے باوجود بھی جو اگر آپ نے دوبارہ ڈیجیٹل سینسس کرنے کی کوشش بھی کی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے,
کہ ایک فیئر سینسس ہو, تمام صوبوں کے اندر ہو, تمام شہروں کے اندر ہو, جس کا جو رائٹ ہے اس کو ملے. لیکن کوئی زبردستی جب آپ اگر کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش کریں گے کسی بھی شہر کے اوپر, کسی بھی صوبے کے اوپر, اگر ملک کے بعد زبردستی چیز مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے لیے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کے یہ جو نفرت انگیز سیاست, جیسے الیکشن نزدیک آتا ہے تو یہ محسوس کیا جاتا ہے, کم از کم ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کراچی اور باقی صوبے کے اندر. لیکن ہم یہ بالکل کیٹیگوریکل, جس طرح میں نے آپ کو کہا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم متحدہ سندھ میں بلیو کرتے ہیں اور تمام فیئر انداز میں جو ہے اس چیز کو آگے ہمیں لے کر بڑھنا چاہیے. تو آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے آگے جو ہے نا ہمیں یہ لانا چاہیے, اور اس چیز کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو سندھ کے جو مسائل جس سے کریٹ ہو رہے ہیں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک الیکٹورل پروسیس میں جائیں. جو یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ایک دن الیکشن ہونا چاہیے, تو بھائی بہت آسان ہے. سب سے ساری کنجی جو ہے نا زرداری صاحب کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے. وہ آج اپنے آپ کو وڈرا کریں. کیوں بیٹھے اس گورنمنٹ کے اندر جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ایک جو ہے اداروں کے اندر ایک کلیش کی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے؟ تو آپ نے اداروں کو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل لڑا کے رکھ دیا. تو آپ جو ہے اس کو بیرومیٹر, اگر آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے تو آپ وڈرا کریں وہاں سے, سندھ اسمبلی ڈیزالو کریں, الیکشن ایک دن کا ہو جائے گا. اس میں تو کوئی اب رائے نہیں رہی, دو رائے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں سینسس کے بارے سے, یہ اور جو سندھ کے جو پاکستان کے اندر اس وقت معاشی صورتحال ہے, جو ایک پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے, ایک آئینی بحران ہے, ایک انسٹیٹیوشنل بحران ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو بھی اپنی پوزیشن ہے آپ کے سامنے واضح کریں اور سندھ کے عوام کے سامنے اس کو ہم واضح کریں. باقی ہمارا فیصلہ ہے کہ جی ہماری کوآرڈینیٹرز جس طرح پہلے بھی ہمارے اناؤنس ہو چکے تھے, اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوآرڈینیشن کمیٹیز مکمل کر رہے ہیں. اپنے تمام دوستوں کو, میں جو کوآرڈینیٹرز ہیں پورے سندھ کے اندر, ہر ضلع کے اندر, میری ان سے اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کو 15 مئی کی ہم نے ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ ضلع کے اندر ہماری کوآرڈینیشن کمیٹیز مقرر ہوں, تاکہ جتنی بھی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ نکل کے اپنے ضلع وائز ہم اپنے ٹور ارینج کریں اور لوگوں کے ساتھ ملیں. اور آنے والے دنوں میں جو یہ حالات جس طریقے سے پیدا کر رہے ہیں, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طور پہ ان کو فیس بھی کرے گا. اور یہ ایک آلٹرنیٹو بھی ہم دے رہے ہیں. اس وقت سندھ کے اندر اگر کوئی آلٹرنیٹو ہے تو وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی صورت میں موجود ہے. پیر صاحب پگاڑے کی صدارت میں, چیئرمین میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بالکل اپنی جگہ قائم ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, یہ اپنا واحد الائنس ہے جو 2018 کے الیکشن بھی لڑا, اس میں جو کچھ ہوا, اگر اوپر سلیکشن تھی تو یہاں بھی سلیکشن تھی. آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سلیکشن تھی اور یہاں سلیکشن نہیں تھی؟ یہاں بھی آپ کو سلیکٹ کیا گیا جناب, محترم بلاول صاحب, محترم زرداری صاحب, جنہوں نے سلیکٹ وہاں پہ کسی کو کیا تو آپ کو بھی یہاں سلیکٹ کیا گیا. تو میں یہ تو اس توقع کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے, اور میں اب باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بولنا چاہیں وہ آپ کے سامنے اپنی جو ہے نا بات رکھنا چاہیں گے. سائن. السلام علیکم. ملک کی صورتحال یقینی طور پہ سیاسی اور معاشی بدحالی کی طرف ہے, اور غیر یقینی کیفیت میں ملک کو اقتصادی طور پہ کافی نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ یہ جو 1 سال پہلے چینج لائی گئی, اس کے ملک کو فوائد نہیں ملے. کچھ پارٹیوں, PMLN, پیپلز پارٹی اور دوسرے کرپٹ بیوروکریٹس کو تو فائدہ ہوا, لیکن ملک کو نقصان ہوا. اور اس صورتحال میں نکلنے کے لیے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو کہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کو بنایا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے آئین میں. یہی ہمارا بائنڈنگ فورس ہے. اگر آئین کا ہم احترام نہیں کریں گے اور ان کی کلازز کو نہیں مانیں گے تو آپ ملک کی اس مضبوط رسی کو کمزور کر رہے ہیں, جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. دوسرا, خصوصاً سندھ میں جو پچھلے 15 سال سے
जो मुसलत किए हुए हैं जरदारी माफिया की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पे इस्टेब्लिशमेंट ने, हम ये गुजारिश करते हैं कि भाई इनको आप एनआरओ बार बार दे के, और ये जो 22 में जो आपने 2022 में भी एनआरओ दिया है, इससे मुल्क का भी नुकसान हुआ है और सिंध का भी नुकसान हो रहा है। इन्होंने सिंध की अक्सरियत कोस्टल बेल्ट और कराची की ज़मीनें, जामशोरों की ज़मीनें और सिंध की को बेचा है और बंदरबांट की है। और इसके अलावा इसका एहतसाब तो नहीं, लेकिन जो करप्शन में फंसे हुए हैं उनको भी आपने कौमी असेंबली के इस तरमीम के साथ के नैब के कानून में तरमीम करके 50 करोड़ तक ले गए तो सबको रिलीफ दिला दिया। तो करप्शन का सर्टिफिकेट जो कौमी असेंबली दे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। सेंसस के मामले में हमारे अब्बासी साहब ने मौक़िफ़ दे दिया है, हम उनकी सपोर्ट करते हुए सिर्फ एक इजाफा करेंगे कि यकीनी तौर पे 27 में होना था, अगर 23 में भी हुआ है तो इसको अगर शफाफ नहीं करते, हमारे मुतालबात ये थे कि जहाँ पे अगर कोई 17 में इश्यूज थे उनको हैंडल किया जाता, लेकिन पूरा प्रोसीजर दोबारा किया गया। चलें ठीक है, अब उसमें जो बार बार एक्सटेंशन दी जा रही है किसी पार्टी के बुनियाद पे या किसी के कहने पे, तो ये सिस्टम तो नहीं चलेगा। अगर एक्सटेंशन देनी होगी तो पूरे मुल्क को देनी होगी। कोई मखसूस इलाकों में यकीनी तौर पे ये हमारा दारुल हुकूमत है, इधर की आबादी दुरुस्त काउंट होनी चाहिए, लेकिन हमारी 6 डिवीज़न है सिंध में, एक हमारा ये दारुल हुकूमत है और 5 हमारे और डिवीजन्स हैं। सबकी 2017 में जो हुई थी या अभी 23 में जो अदद शुमार आ रही हैं, यकीनी तौर पे हम ये कहते हैं कि उनमें एक नेचुरल ग्रोथ होती है और दूसरे इलाकों से लोग जो आबाद होते हैं उनकी होती है। तो वो एक सेट है कि कितनी ग्रोथ होती है। सालाना अगर 5 लाख लोग आते हैं और दूसरी नेचुरल ग्रोथ होती है तो उस फार्मूले के तहत होंगे। अजीब किस्म के अदद शुमार दे के, और जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा, ये हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के तावन से ये हुई, लेकिन अभी जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो तो हम समझते हैं कि सब जमातों से वो आगे चले गए। इतना एथनिक और नफरत अंगेज़ हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये हमारे भाईचारे के लिए नहीं, इंतशार की तरफ जाएगा। हम ये कहते हैं कि सेंसस के निज़ाम में बग़ैर एक्सटेंशन किए हुए एकदम बंद करके, और या अगर ये सही नहीं हो रही तो 2017 को ही फॉलो करें, क्योंकि वरना ये प्रेसिडेंट बना के 2023 के इलेक्शन पीछे किए जाएंगे कि भाई ये भी सेंसस सही नहीं हुआ, अब इसके बुनियाद पे नई डिलिमिटेशन हो, फिर ये 1 साल और पीछे ले जाएंगे और यकीनी तौर पे ये जो 5 साल में जो इलेक्शन होने हैं ये पीछे चले जाएंगे। इसलिए 2017 के बुनियाद पे इमीडिएटली इलेक्शंस कराए जाएं, सेंसस को जो भी दुरुस्त करना है। लेकिन हम समझते हैं कि जो एथनिक बुनियाद पे ये जो नफरत अंगेज 1 महीने में जो बीज बोया गया है, इसके बुनियाद पे कौमी इदारे खुसूसन सेंसस और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे इनकी सपोर्ट ना करें। और हम समझ रहे हैं कि इसको सेंसस का चैप्टर अभी बंद होना चाहिए और हमें आगे सियासी इस्तेकाम के लिए हमें इलेक्शंस में जाना होगा। 23 के इलेक्शंस में जो मेरा ख्याल है कि अब टाइम पूरा हो गया है। जुलाई में इलेक्शंस हुए थे, जुलाई 2 महीने में आने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शंस करके सियासी अदम इस्तेकाम लाएं और अकाउंटेबिलिटी करके मुआशी इस्तेकाम आएगा। अगर मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जो ख़त्म की गई है, हम समझते हैं कि ये गलत बिल था जो नेशनल असेंबली से पास हुआ है। अकाउंटेबिलिटी का इलेक्शंस के साथ अगर एहतसाब का अमल नहीं होता तो हम समझ रहे हैं कि ये मुल्क मौजूदा बुरानों से नहीं निकल सकेगा। मेहरबानी। मज़हर राउयो साहब जी हमारे कौमी अवामी तहरीक बस ठीक है।
फैल हो जो उनकी नजर नहीं दो ना मदद लाओ जो सारी कौमी अवामी तहरीक के सहाफ़ी दोस्तों, ख़ास तौर पर ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी और पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के करप्ट इक़्तिदार हुक्मरान टोले ने पाकिस्तान को जिस शदीद मुआशी बहरान, आइनी बहरान, समाजी बहरान में धकेल के पाकिस्तान को बदहाली का शिकार किया है, उस सूरत हाल में इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़, इन गैंगस्टर के ख़िलाफ़ आज GDA ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है और अभी GDA आवाम के पास जाएगी, मास मोबिलाइजेशन करेगी, इन क्रिमिनल हुक्मरानों का घेराव करेगी। और खुसूसी तौर पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मोहतरम अयाज लतीफ़ अलीजो साहब ने जो सेंसस के हवाले से सेंसस शुरू होते वक्त जो खदशात ज़ाहिर किए थे वो 100% इस वक्त सच ज़ाहिर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर कराची में जैसे पहले आलमी एजेंडा पे और ख़ास तौर पर राह की एजेंडा पे जिस तरह सिंध में और खुसूसन कराची में खून की होली खेली गई थी, एक बार फिर एक आदमी, एक शख्स, एक पार्टी कराची में एक बार फिर उन नस्ली बुनियादों पे उनको हवा दे के एक बार फिर कराची के और सिंध के हालात ख़राब करके गैर मुल्की एजेंडाओं पे, और हम समझते हैं कि आलमी साम्राज्य की एजेंडा पे इस एजेंडा को आगे बढ़ा के मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, सिंध में इंतशार फैला रहे हैं। कराची में और सिंध में खुसूसन ये जो अमन कायम हुआ है उसके ख़िलाफ़ एक बार फिर भयानक साजिश करके और आलमी एजेंडा को पूरा किया जा रहा है। तो GDA ने इसका सख्त नोटिस लेके और ये मुतालबा कर रहे हैं हम ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और आला इदारों से, वज़ीर-ए-आज़म साहब और ये हुकूमती टोला तो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं, जैसे शुरू से इन्होंने गैर कानूनी अमल शुरू किया था उसी अमल को आगे बढ़ाते पाकिस्तान के हुक्मरान टोले से हमें कोई तवक्को नहीं है कि ये कोई बेहतरी करेंगे, ये कोई कानूनी एक्शन लेंगे। ये जो गैर कानूनी बदमाशी हो रही है, ये जो नस्ली झगड़ों को हवा दी जा रही है, जो गैर कानूनी अमल हो रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इस रियासत का कोई करता धरता है जो मुल्क के इंटरेस्ट में इन क्रिमिनल्स के खिलाफ ये जो इलीगल एक्शंस हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पर नोटिस लेके ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं मुल्क को हालात के ख़राब करने के लिए, कराची के हालात ख़राब करने के लिए, सिंध के हालात ख़राब करने के लिए, इसका नोटिस लेके फौरी तौर पर ये घिनौना ड्रामे जो है ड्रामेबाजी बंद करके ये सेंसस बंद की जाए। बहुत हो गया, सिंध के खिलाफ आप साजिशें करेंगे, आप अपने ज़ाती और गुरोही मफादात के लिए साजिशें करेंगे। आप क्या समझते हैं कि सिंध के अवाम आपको देखते रहेंगे? सिंध का अवाम उठेगा और ये GDA अभी मैदान में अनकरीब अपना तंजीमी स्ट्रक्चर कंप्लीट करके मास मोबिलाइजेशन में जाएगी। आपकी ये जो गुंडागर्दी है, आपकी ये जो गैर कानूनी अमल हैं, इनके खिलाफ अवाम में जाएंगे, अवाम आपका घेराव करेगा, अवाम आपकी गैर कानूनी अमल के खिलाफ मजामत करेगा और आपकी ये गुंडागर्दी को जो है वो बंद किया जाएगा। अवाम की ताकत से, मास मोबिलाइजेशन से, GDA के प्लेटफार्म के इस जदोजहद से आपको पीछे धकेलेंगे। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको बंद करेंगे। GDA मुल्क के खिलाफ और ख़ास तौर पर सिंध और कराची में होने वाली साजिशों के खिलाफ मजामत करेगी पुरअमन तरीके से। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कोई किसी की गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। ये GDA ने आज तय किया है कि पुरअमन तरीके से हम आवाम के पास जाएंगे और अपने मसाइल, ख़ास तौर पर सिंध के मसाइल, सिंध के जो इंतहाई मुआशी बदहाली है, सिंध के गरीब आवाम की जो मुआशी हालात हैं, जो सिंध के गरीब लोग इस वक्त अपना गुजर नहीं कर रहे हैं। सिंध में आपको पता है कि खुदकशी का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये इन हुक्मरानों के पैदा करदा हालात हैं कि लोगों के पास एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, लोगों के बच्चे खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। इन हालात का मुकाबला करेंगे, पुरअमन तरीके से GDA मुकाबला करेगी और सिंध के अवाम को खड़ा करेगी इन जुल्म के खिलाफ, इन बर्बरियत के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ। मैं दो चीज़ों पे वजाहत सिर्फ करना चाहूँगा जो सफदर अब्बासी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने की। एक तो जो एक सिंध की आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा एक नया होने वाला है। पहले तो एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से हो रहा था,
اب ایک بنائی گئی ہے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، جس میں صفدر عباسی صاحب نے کہا کہ 5 لاکھ گھر نہیں 21 لاکھ گھر سندھ گورنمنٹ بنانے لگی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں بتایا جا رہا کہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے. اس پروجیکٹ کی فنڈنگ ورلڈ بینک کر رہا ہے، اور ورلڈ بینک کون سی فنڈنگ کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک وہ خیرات نہیں دے رہا جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، جس کی ہم سندھ کی عوام کو عادی کر چکے ہیں. ورلڈ بینک یہ ہمیں لون دے رہا ہے، جس میں سے یہ 21 لاکھ گھر بنیں گے سندھ میں. اور وہ لون کون واپس کرے گا؟ وہی 21 لاکھ گھر والے لوگ یہ لون واپس کریں گے. اور وہ کس صورت میں واپس کریں گے؟ یہی IMF آ کے اگلے سال آپ پہ ریسٹرکشنز لگائے گا کہ آپ آٹا 200 روپے کا نہیں 400 روپے کا بیچیں گے، فیول آپ 300 روپے کا نہیں 600 روپے کا بیچیں گے. تو یہ سب پیسے انہی لوگوں سے واپس بٹورے جائیں گے اور لون کی صورت میں واپس جائیں گے. دوسرا، آٹے کا جو بحران اس صوبے میں کریٹ کیا گیا ہے، اس سارے بحران کا ذمہ وار ایک آدمی ہے، وہ بنیا جس کے حوالے صوبہ سندھ کر دیا گیا ہے سندھ حکومت نے، جو رات کو بیٹھ کے شراب خانے چلاتا ہے سندھ میں، مسلمانوں کے بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ہمارے فیوچر کو تباہ کر رہا ہے. ڈرگز وہ چلا رہا ہے، ہمارے فیوچر سارا سندھ کا وہ تباہ کر رہا ہے. اور دن میں بیٹھ کے وہ سندھ کا گرین بیچتا ہے افغانستان اور دوسرے ملکوں کو بیٹھ کے، اور جو اس کو فارغ ٹائم ملتا ہے اس میں آ کے وہ تھوڑی دیر سندھ اسمبلی بھی چلا لیتا ہے. تو یہ صوبے میں سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے، اور یہ آگے 2-3 چیزیں مزید آپ کے ساتھ ہونے والی ہیں، اور سندھ کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب تشریف لائے، اور اکابرین جو ہمارے GDA کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس شارٹ نوٹس پہ پہنچے ہیں، کیونکہ مسئلہ بقا کا ہے، سلامتی کا ہے اور مستقبل کا ہے. تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ کمپرومائز کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے سندھ صوبے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو اور ہم لوگ سندھ کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں، تو وہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی خبر آپ تک پہنچے گی کہ یہ ہم لوگوں کا خاندان یا ہم لوگوں کے دوست احباب اور واسطے دار خاموش رہے. تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر اگر زبان پہ بٹوارا کرنا ہے کراچی کہہ کے اور دیہی علاقوں کو دیہی علاقے سندھی کہہ کے، وہ نامناسب ہے. میں حقیقت یہ آپ کو بیان کروں گا کہ جو دوست پارٹیشن میں سندھ بولنے والے سندھ سے گئے تھے ہمارے پڑوسی ملک میں، آج تک انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہلوایا ہے اس ملک میں، اور نہ ہی اپنے لیے کوئی خاص ٹکڑے کو انہوں نے اپنے لیے ڈیمانڈ کی ہے. وہ انہی میں بس گئے، انہی کے اندر ایک ہو گئے. ہم یہی گزارش کریں گے کہ ادھر اردو بولنے والے بھائی ہم لوگوں کے ساتھ بسے بھی ہوئے تھے اور ایک ہی تھے. یہ بیچ میں گندے لوگ آئے، انہوں نے پٹری سے اتار دیا. تو یہ غلط ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ یہ سوچ کے بیٹھے کہ جی آپ اردو بولتے ہیں تو ہم سندھی بولتے ہیں، آپ غلط ہیں. ایک بات ہے، لہٰذا آپ یہ جو اپنا شوق پورا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا شوق پورا نہیں ہوگا. سندھ انشاءاللہ سندھ ہی رہے گا. اس کی بائیفریکیشن کا جو سوچ رہا ہے وہ بھول جائے، اور نہ ہو یہ ہم لوگوں کی زندگی میں ہوگا، نہ یہ مستقبل میں ہوگا. اور جو پاکستان کا جغرافیائی علاقہ ہے اس کے اندر بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ کسی بھی جگہ پہ 1 انچ بھی کوئی باہر سے آ کے قبضہ نہ کر سکے. تو اندر کی تو دور کی بات ہے. تو یہ ادھر بھائی بھائی ہو کے ہمیں چلنا پڑے گا، اور بہتر انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں چلنا پڑے گا. تو یہ کیونکہ ہمارے دوست کافی جذباتی بھی ہو گئے تھے میٹنگ میں، تو ہم یہ جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ بٹوارا بھول جاؤ. بٹوارا ہم لوگوں کا ناممکن ہے، اور اس کو ممکن کرانے کے لیے اگر بٹوارے کی طرف آپ گئے تو خون ریزی ہوگی. تو وہ مختصر جملوں میں یہ کہتے ہیں، تو بھائی بندی کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. یہ میں مختصر کہنا چاہتا ہوں.
اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیں آپ لوگوں کی جو مردم شماری پہ جو موقف سامنے آیا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ لوگوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کی گئی. اب آپ دیکھیں کہ کراچی شہر 1 کروڑ 60 لاکھ پہ جو ہے اس کو کلوز کیا گیا تھا 75 1 کروڑ 60 پہ، اب یہ 80 تک پہنچ گیا. مطلب یہ ناانصافی تو تھی. 20 لاکھ لوگ بعد میں کیوں گنے گئے؟ یہ کراچی کے ساتھ سندھ کے دارالخلافہ کے ساتھ ایک ناانصافی تھی. اور اب یہ مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے کہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب کراچی کی آبادی ہے. تو یہ جیسے جیسے فگر بڑھ رہی ہے تو اس سے رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے جو کہا جا رہا تھا کہ کراچی کو کم دکھایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت. تو آپ لوگ بتائیں کہ سندھ کے جو دیگر ڈویژنز کو لاک کیا گیا ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کوئی اسٹرگل کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر تو کامیاب ہو گئے، تو باقی جو سندھ ہے اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کی مردم شماری کو آپ تسلیم کریں گے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی سینسز ہوئے ہیں وہ نا اتفاقی ہے، کسی بھی جماعت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اگر سینسز غلط ہو گئے تو یہ دوبارہ آپ دیکھیں گے جیسے لوکل گورنمنٹ کے ڈیلیمیٹیشن کا بہانہ کر کے بائیکاٹ کیا گیا تھا، ایسے ہی یہ الیکشن نہ ہونے کی یہ سازش ہو رہی ہے. تو سینسز تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد دوبارہ ہوں گے اور صحیح ہوں گے، مگر یہ سازش ہے کہ الیکشن میں نہ جائیں، کیونکہ اگر اس سینسز پہ جاتے تو بھی ڈیلیمیٹیشن چینج ہوگی اور اگر پرانے پہ کرتے ہیں تو یہ مانیں گے نہیں. تو لہٰذا یہ سازش ہے کہ الیکشن نہ ہو، یہ ہے ہماری طرف سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو پہلے جہاں سے جی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے بھی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ کراچی اور بار کو قومی عوامی تحریک نے یہ فیصلہ طے کرتی ہے کہ کراچی اور جو آپ سے نعیم رحمان بات کر رہے ہیں، جو خالد محمود صدیقی کی بات کر رہا ہے، آپ وہ جی ٹی اے کے دوست کر رہے ہیں کراچی اور بول دیں تو ایک تو یہ کہ وہ بھی کراچی اور سندھ بولنے لگے، تو یہ پہلی بار جی ٹی اے کے پلیٹ فارم لگے سنیں گے. میری گزارش سنیں. ہاں تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوری اسٹرگل پہلے جیسے سائنس انشا نے 3 پوائنٹس پر انہوں نے لانگ مارچ کیا، اتنا بڑا لانگ مارچ کراچی پہنچا. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے ہم جی ٹی اے کی طرف پلیٹ فارم سے ایک پہنچ ہوتے. تو ابھی کیا آپ اسٹرگل کرنے جا رہے ہیں؟ آج کیا اناؤنس کریں کہ کیا اسٹرگل ہونے جا رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹرگل کوئی بندوقوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو 2 چیزوں کو آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کی تنظیم سازی اوور نائٹ ہوگی نہیں، ایک رات میں ہو نہیں سکتی. جو ہم نے کوارڈینیٹر بنائے ہیں، اب 15 مئی کے بعد جون جولائی ہم لوگوں نے اس سارے ضلع میں جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں کوارڈینیٹرز کے ساتھ جو ممبرز ہیں اضلاع کے، ان سے میٹنگ ہوگی اور ان کو ہم لوگوں نے آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ انشاءاللہ 15 مئی کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے. دوسرا، کراچی اس لیے یہ ہمیشہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ہم لوگوں کا کیپٹل ہے سندھ کا، اور اس کی ایک اہمیت اپنی ہے، اور یہ ایک ہب ہے، فائنینشیل ہب جو ہے سندھ کا وہ ہے کراچی. اور میں یوں کہوں گا کہ 75% آمدنی پاکستان کی کراچی سے ہی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو کراچی کی اہمیت نہ ہو. تو اس لیے کراچی ہم لوگوں کا کیپٹل ہے اور یہ رہے گا. یہ سندھ کا یوں سمجھو کہ تاج ہے، تو ہم تاج تو کسی کو نہیں دیں گے نا میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں شفقت شاہ صاحب، وہ کئی روز سے منظر سے غائب ہیں، مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، اس کے حوالے سے جی ٹی اے کیوں خاموش ہے؟ دوسرا، وفاق کی سطح پہ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو سپریم کورٹ کے حکم پر ڈائیلاگ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس طرح کے سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ کے لیے جو میڈیا کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے شفقت شاہ کا پوچھا، تو شفقت شاہ کے جو فادر ان لا ہیں سسر، وہ آج کورٹ میں بھی تھے اور وہ قانونی پیش رفت ہے اس کے اندر. اور مسنگ پرسن کا تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کی بغیر مرضی کے پولیٹیکلی ہم اس چیز کو زیادہ ہائپ کریٹ کریں. تو ان کے فادر ان لا سسر جو ہیں وہ اس کو کورٹ میں لے کے چل رہے ہیں. دوسرا، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ مداخلت کر رہی ہے سیاسی سرگرمیوں میں، تو کہیں پہ بھی آئین شکنی ہوگی تو سپریم کورٹ کا اگر کوئی دروازہ کھٹکائے گا
तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस चीज़ को ज़रूर पिकअप करके उस पर कोई फैसला करेगा या अमल करवाएगा आइन के तहत। तो मैं नहीं समझता कि गैर आइनी कोई भी ऐसी बात हो सकती है, और ये इदारे मजबूत होंगे तो हम लोगों का मुस्तकबिल है। उस आइन की किताब पे तो ये फेडरेशन चल रहा है, और फेडरेशन मजबूत फौज के साथ है, मजबूत इदारों के साथ है। हर इदारा अगर अपने दायरे इख्तियार में मजबूत होगा तो इस कौम के लिए बेहतरी होगी, ये मैं मुख्तसर कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत मेहरबानी जनाब। आवाज